السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے منور جاوید صاحب۔ سر، پاکستان دن بدن زبوں حالی کا شکار ہے۔ پاکستان کا ہر محکمہ، ہر ڈپارٹمنٹ بدترین حالات سے دوچار ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کل ہماری قومی ٹیم دبئی میں انڈیا کے ساتھ میچ میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ پاکستان کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ دوسری بات نوید بھائی، اصل میں یہ جو میں سمجھتا ہوں نا، ویسے تو بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کی تباہی کا یا اس کی زبوں حالی کا شکار ہونے میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ سارے عوامل ہیں، ٹھیک ہے شاید اس طرح ان کی سلیکشن بھی نہ کی گئی ہو جس طرح ہونی چاہیے تھی، ٹریننگ پراپر نہ ہو، یا اس میں جس طرح ہم بار بار اخبارات میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ٹی وی چینلز پہ بھی سن رہے ہیں کہ سفارش پہ لوگ بھرتی کیے گئے بالکل، یا ٹوکن لیے گئے جس کو ہم رشوت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن میں جو سمجھتا ہوں نا، سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے ملک کے حکمران ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ کبھی بھی جھوٹے یا غلط نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو 1400 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ جیسے حکمران ہوں گے ویسے ہی حالات بھی ہوں گے، جس میں میں ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھ رہا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ ہے جس میں کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ ویسے وہ لمبی حدیث ہے تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد زمانہ آئے گا، اس زمانے میں حکمران اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے، جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے رہیں گے وہ زمانہ ایسے ہی ہوگا جیسے اب ہے، یعنی کہ اس طور اپنے طور کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ہے، یعنی کہ وہ زمانہ ترقی کرے گا، خوشحال ہوگا، سارا بہترین ہوگا اس میں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں حکمران اس چیز پہ عمل نہیں کریں گے جو اس کے پاس علم ہوگا، بلکہ وہ جھوٹ بولیں گے، اس کے عمل اور ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، ان کی باتیں اور ہوں گی، ان کا کردار، اس کا عمل اور ہوگا۔ اور جب یہ زمانہ آ جائے گا وہ خود بھی برباد ہوں گے اور وہ قوم بھی برباد ہوگی۔ اب آج ہم دیکھ لیتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ وہ جھوٹ بولیں گے۔ آج ہر شخص، آپ دیکھ لیں، میڈیا پہ بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، ہر شخص جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ سچ کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، بہقی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ڈفرنٹ اور بکس میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، اور بھی کچھ صحابہ کرام اس کے راوی ہیں، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حالات کا دار و مدار تمہارے حکمرانوں پہ ہے، ڈائریکٹ یعنی کہ بتا دیا گیا کہ تمہارے حالات کا دار و مدار تمہارے حکمرانوں پہ ہے۔ اگر تمہارے حکمران صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، تو تمہارا زمانے کے حالات بھی اچھے ہوں گے، پھر یہ بھی ہے یعنی کہ ہم ترقی کریں گے، ہم اوپر کی طرف جائیں گے، ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ اور اسی کے برعکس ساتھ یہ بھی بتا دیا جو آپ شاید ابھی کہنے والے تھے کہ حکمران اگر برے ہوں گے تو حالات بدتر ہوتے جائیں گے۔ اور آج آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کے حالات، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی تو ایسے حکمران آتے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ آتے ہیں۔ اب میں وہ بتا رہا تھا کہ جو حکمران برے ہوں گے تو حالات بھی برے ہوں گے۔ اب ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، شراب پینے والے ہمارے حکمران ہیں، رشوت لینے والے ہمارے حکمران ہیں، کرپشن کرنے والے ہمارے حکمران ہیں، جھوٹ بولنے والے ہمارے حکمران ہیں۔ کوئی دنیا کی برائی جو بھی آپ گنیں گے شاید ہی کوئی حکمران ایسا ہو کہ جس کے اندر وہ نہ پائی جائے، ہر برائی ہمارے حکمران کے اندر پائی جا رہی ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حالات ہمارے بہتر ہو جائیں۔ اب جو آپ بات کر رہے تھے نا وہ یہ تھی کہ دونوں طرف ہے،
کہ فرمایا کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، بالکل اور پھر ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جیسے حکمران ہوں گے ویسے عوام ہوگی. اور جب اگر ایسے حالات ہو جائیں تو اس کی بہتری کا بھی یہی بتایا کہ اس وقت کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اسٹرگل کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، لوگوں کے اندر شعور ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ایسے حکمران آ سکیں جو نیک ہوں. پھر جب وہ نیک حکمران آئیں گے خود بخود عوام بھی بہتر ہو جائے گی اور اس سے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر ادارہ، ہر طبقہ پس رہا ہے اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. اس کی مین ریزن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس وقت وہ ہمارا حکمران طبقہ ہی ہے. جب تک ایسے حکمران ہم پہ مسلط رہیں گے، ہم پہ ایسے حکمرانوں کا قبضہ رہے گا اور ایسے حکمرانوں کو لایا جاتا رہے گا، اس وقت تک یہی کچھ ہوگا جو اب ہو رہا ہے. لیکن جو کل کے میچ میں ہوا اس میں آپ کس کی کمزوری سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی طرف سے ٹریننگ کا، سلیکشن کا، یا کیا وجہ تھی؟ اس میں سر مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آیا نا ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کو دیکھ کے یا ان لوگوں کی باتیں سن کے جو ان چیزوں میں انوالوز ہیں، جیسے کل بھی میں نے ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ڈفرینٹ کھلاڑی جو پرانے پلیئرز ہیں ہمارے یا جو بورڈ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے منسلک ہیں یا رہے ہیں، ان سب کا یہی تھا کہ ایک تو جو ٹیم ہے اس کے اندر ایک ایسی گروپنگ ہوئی ہے کہ جس کو توڑنا بہت مشکل ہے. یہ وہ کس کی طرف سے ہوگی یا کس نے کیا، یا وہ کھلاڑیوں کی ہے یا کچھ کھلاڑیوں کی طرف سے ہے، کچھ ان کو جو ہمارے پرانے پلیئرز ہیں ان کی پیچھے سے بیٹ بھی ہے، ان کو ان کے ذریعے وہ گروپنگ کروائی جاتی ہے اور اس میں اس کی انتظامیہ بھی شامل ہے اور یہاں تک کہ جو چیئرمین پی سی بی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں نا ہر کام کا جو بھی کام ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ بندہ چاہیے ہوتا ہے اس کا مینجمنٹ میں، لیکن اس وقت موجودہ دیکھا جائے بورڈ میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مینجمنٹ میں اس سے ریلیٹڈ بندہ ہے کوئی بھی. اب پی سی بی جو ہیں انہوں نے کہا کبھی کرکٹ کھیلی ہے، نہ وہ کپتان رہے ہیں، نہ وہ کرکٹر رہے ہیں، نہ وہ کوچ رہے ہیں، انہیں کک نہیں پتا، انہیں بٹھا دیا. وہ کیا مطلب؟ اب مسئلہ تو میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ نہایت تو حکمران ہی ہے نا. اگر حکمران اہل ہوتے تو ہر ڈپارٹمنٹ میں جو اس ڈپارٹمنٹ کا ایکسپرٹ ہوتا وہ بیٹھا ہوا ہوتا. اب جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ بیٹھے ہیں ٹی ویوں پہ، اور جو گراؤنڈ میں ہیں وہ سارے ہیں. اب یہ کھیل تو اپنی جگہ، لیکن آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں پاکستان میں، جس ڈپارٹمنٹ کا کوئی وزیر ہے، اس کا ہیڈ ہے، وہ یا تو آپ کو انگوٹھا چھاپ ملے گا، بالکل سرے سے وہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں. آپ کا ایجوکیشن کا جو منسٹر ہوتا ہے وہ آپ کا میٹرک پاس ہوتا ہے. تو اس سے بڑی اور کیا بدنصیبی ہوگی ہماری. بی اے تو ڈگری لی ہوئی ہوتی ہے نا. اب ہم جس ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں، میں خود بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو ایم این اے ہیں، ایک ایم این اے تو ایسا ہے کہ میرے بھائی کا کلاس فیلو ہے اور وہ 7ویں جماعت میں اس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا. آج وہ ہمارا ایم پی اے بنا ہوا ہے. اسی کا بھائی میٹرک فیل ہے جو وزیر بھی رہ چکا ہے 2 دفعہ. اور اسی کا بھائی جس کے پیپر کسی اور نے دیے، وہ بھی کے پی کے میں جا کے میٹرک کے، اور وہ ہمارا ناظم ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکا. اب جب آپ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، پھر اگر آپ کہیں گے جی وہاں تو بی اے پاس بیٹھے ایم اے پاس، آپ کے سامنے ڈگری تو آج کل بک رہی ہیں. نہیں دیکھیں ہر طرف فرق ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں بہت ساری یونیورسٹیاں موجود ہیں، شاید کوئی ایک ایسی ہوگی جو کے پی کے برابر ہو سکتی، لیکن پھر بھی نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا. یا جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے پی کے ہیں یا پنجاب سے آپ نہیں ملا سکتے، بلکہ پنجاب کے آپ پورے پاکستان میں سے کس صوبے کے ساتھ پنجاب کی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. کے پی کے کا جو مین ایشو نا وہ یہ بھی ہے کہ کے پی کے میں کبھی بھی کوئی پرماننٹ کوئی ایک حکومت نہیں رہی. اس میں یہ 10 سال میں چینج ہوتی پڑی ہے. پی ٹی آئی پی اب آئی ہے نا 10 سال، اور 10 سال میں کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں ہے، کام تو نہیں ہے. اور لوگ وہی ہیں جو پہلے کسی اور کے ساتھ ہوتے تھے، وہ پی ٹی آئی میں ہیں. تو چیزیں وہی ہیں ساری. کے پی کے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن لیول بھی بہت ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے. دوسرا کے پی کے کا کچھ ایریاز ایسے ہیں جو بالکل ہی ہماری جس کو کہتے ہیں مین اسٹریم سے دور، وزیرستان کے ایریاز لے لیں، اس طرح کی چیزیں. تو اس لیے وہ خود بھی شاید ترقی نہیں چاہ رہے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے. اب مسئلہ اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کو ہی لے لیں،
کے پی کے کی شاید ہی کوئی یونیورسٹیز ہیں جو آن لائن ان کا پورٹل وغیرہ ہو, ان کا ویب سائٹ وغیرہ ہو سارے, یہ تو انہوں نے مینول پہ ہی ہر چیز رکھی آپ کے سامنے. اس کے برعکس اگر آپ پنجاب میں آ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ہر یونیورسٹی کا پورٹل ملے گا, آن لائن سسٹم ملے گا. وجہ یہ ہے کہ کے پی کے میں آج بھی لوگ کیوں ہمارے حکمران جا کے کے پی کے سے کسی مدرسے سے ڈگری لے جاتے ہیں, کسی یونیورسٹی سے لے جاتے ہیں, کیونکہ مینول سسٹم ہے, پچھلا ریکارڈ پڑا ہوا ہے, رجسٹر میں نام ہی لکھنا ہے, بالکل نام لکھ کے ڈگری نکال دی. ہم بعد میں وہ کہیں گے ہم تو ایم پی نہ پی ایچ ڈی. ویسے تو ہمارے زرداری کی پی ایچ ڈی ہے, رحمان ملک کو بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہوئی تھی. کہاں سے؟ کراچی یونیورسٹی سے. سر جس طرح سے وہاں سے جا کے جیلی قرار دی جا رہی ہیں یا نہیں وہ تو وہ اب کسی کی ہم نہیں کہہ سکتے نا. کہ اب دیکھ لیں, اگر ہماری سیاست کا تو آپ کو پتہ ہے, کوئی بھی چاہ طاقتور لوگ جا کے کہیں سے بھی کسی کی بھی جیلی کروا دیں یا کسی کی بھی کچھ بھی کروا سکتے ہیں. نہیں, اگر بالکل اوریجنل ہو تو کوئی بھی جیلی نہیں کروا سکتا. کیوں نہیں؟ اب آپ کے پاس ڈگری ہوگی, میرے پاس ڈگری ہوگی, کیسے جیلی ہوگی سر؟ اگر اس کا پراپر جیسا کہ ابھی ایک کراچی کے پروفیسر صاحب تھے, ان پہ پریشر تھا کسی, مجھے اب یاد نہیں ہے کس کا تھا, اس کی ڈگری جیلی کی جج تھا, وہی میرے خیال سے ہائی کورٹ کا تھا. تو ہمارے پائلٹ سارے جیلی ڈگری والے نکلے ہیں. یہ تو آپ ایک جج کی بات کر رہے ہیں. تو نہیں, وہ تو باقاعدہ کروائی گیا نا, وہ تو باقاعدہ پروفیسر کو پریشرائز کیے ہیں کہ آپ جیلی کرا دیں. پاکستان میں کیا ہو نہیں ہوتا, 45 سے 47 فارم بن جاتے ہیں. وزیر اعظم جیلی ہے آپ کا, وزیر اعلیٰ جیلی ہے آپ کا, تو سارے ہی آپ کے جیلی ہیں. تو آپ اصلی کیا چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ تو مطلب کوئی حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ عوام کے اندر شعور ہے, عوام اس چیز کو سمجھے. شعور تو شعور کا مسئلہ صرف نہیں ہے نا سر, شعور آ جائے گا, پھر وہ سوچ کے سو جائیں گے, پھر اچھا کل کیا ہوگا سو جائیں گے. کرنے کی بھی تو کوئی ہمت آئے نا کہ ہاں کچھ کرنا بھی ہے, صرف شعور سے تو کچھ نہیں. جب پوری قوم میں شعور آئے گا, خود بخود حالات سیٹ ہوں گے. اب آپ مکہ کی حالت دیکھ لیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے, انہوں نے کہا تھا مجھے میرا باپ کہتا تھا کہ تمہیں بکریاں چرانی نہیں آتی, لیکن وہ 22,000 14 میل پہ انہوں نے حکومت کی. شعور کی وجہ سے تھی نا. لیکن جو پاکستانی, یہ جو ہمارا برصغیر کا علاقہ ہے نا, یہاں پہ کہتے ہیں کافی یہ سست لوگ ہیں. تو ان کا یہ بھی ان کو یہ ہے, پہلے یہ ہے کہ مطلب چیز کا پتہ نہیں, شعور نہیں ہے, تو بس ایک چیز پہ لگے ہوئے ہیں. اب پتہ چل جائے گا پھر کیا کریں گے جی, اسی کو سوچ سوچ کے پریشان, اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر آپس میں لڑتے رہیں گے اور پھر وہی پڑے رہیں گے. مطلب کرنا کچھ نہیں. سب کانٹیننٹ اور خاص کر پاکستان, انڈیا یا بنگلہ دیش, ان کا جو ایشو ہے نا, یہ قوم ہے نہیں. کیونکہ یہ جب محمد بن قاسم ہے, ان کے ساتھ ڈفرنٹ قومیں تھیں, وہ ان کے ساتھ آئی, یا جیسے ہی مسلمان حکمران آتے تھے ان کے ساتھ ڈفرنٹ قومیں آتی تھی. تو اگر یہ ایک قوم جیسے اب کے پی کے میں یا اس سے زیادہ آپ افغانستان میں دیکھیں, وہ ساری پٹھان ایک قوم ہے. اب جب ایک قوم ہوتی ہے تو وہ پھر ایک قوم بن کے رہتی ہے. اور یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یہ ایک تو پہلے ڈفرنٹ قوموں سے مل آئے تھے, اور پھر جو برطانوی سامراج نے سازش کی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو, اس میں انہوں نے اور ڈیوائیڈ کیا ہے ان کو, کسی کو قوم کے نام پہ, کسی کو علاقوں کے نام پہ, کسی کو مذہب کے نام پہ. ان کے اب آپ کے سامنے ہیں, اب ایک بندہ اگر اٹھے گا چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو, دوسری قوم, دوسرا مسلک یا دوسرا مذہب, اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. ویسے ہماری کیونکہ یہ اکٹھے ہونے نہیں چاہتے. مختلف قوموں کی ہے, جیسے ہماری اردو زبان ہے, مختلف قوموں کی زبانوں سے مل کے بنی ہے, اور پھر جو چیز بھی ہماری وہ ایک کھچڑی بن گئی ہے. اب آپ کے سامنے ہے, کبھی بلوچ اٹھتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے, کبھی پختون اٹھتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے, کبھی پنجاب میں ڈاکٹر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کسان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک ساتھ نہیں اٹھتے, اکٹھے نہیں ہو رہے نا, اور اکٹھے ان کو ہونے دیا نہیں جا رہا. یہی چیز عوام سمجھ نہیں پا رہے. میرے خیال سے جس طرح ہے کہ مطلب سیاسی طور پہ ویسے پارٹیوں میں ہم تقسیم ہوئے ہیں, اور پھر مذہبی طور پہ فرقوں میں ہیں, مطلب اس کے علاوہ سماجی طور پہ قوم, نسل, رنگ, یہ وہ سارا. جیسے یہ ارسطو کا نظریہ تھا نا, ان کا تو ڈیوائڈ اور رول, ان کے لوگوں کو ڈیوائڈ کریں اور ان پہ حکمرانی کریں, کیونکہ جب تک قوم اکٹھی نہیں ہوگی وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وہ آپ نے کہانی بھی سنی ہوئی ہے, وہ لکڑیوں والا بھی گٹھا اور کسان کے جو بیٹے تھے, بالکل ایسے وہ اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی کوئی نہیں توڑ سکے گا. جب ہیں ہی الگ الگ
تو جس کا دل چاہتا ہے جیسے مرضی توڑ دیتا ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں انڈیا سے سازش ہو گئی ہے, کبھی امریکہ سے ہو گئی ہے, کبھی افغانستان سے ہو گئی, کبھی ایران سے ہو گئی. اب ایشو یہ ہے کہ ہماری جو ڈفرینٹ ریلیجیس پارٹیز بھی ہیں نا, ان کو بھی چلانے والے ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ. بالکل کچھ ایسے ہیں جن کو سعودیہ ڈیل کر رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کو ایران ڈیل کر رہے ہیں, کچھ جو دہشت گرد طبقہ ہے آپ نے خود دیکھا ہے ان کو انڈیا والے پیسے دے رہے ہیں. تو یہی لوگ ہیں. جب تک ہم خود نہیں سمجھیں گے اس چیز کو, ہم نہیں سیٹ ہو سکتے. اور ہمیں یہ ایک نہ ایک دن سمجھنا پڑے گا, پھر کچھ ہو سکتا ہے.